اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مشکلات یا مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 وجوہات بتائی ہیں جس سے انسان کو مشکلات یا مصیبتیں یا تکلیفیں آتی ہیں۔ پہلی مشکلات وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جب پیغمبر یا عام لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس دنیا میں جد و جہد یا جہاد کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں فرمایا، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جن میں سب کی باریاں رکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں مزید وضاحت فرما دی کہ جنت یعنی خوشحال زندگی کے لیے ہر حال میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ فرمایا، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت یعنی خوشحالی میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی مثال نہ ہی پہنچی، انہیں سختی اور مشکل اور زلزلے کی طرح ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہم سب مسلمانوں سمیت کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سمیت پوری دنیا کی مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور مصیبتوں کی دوسری وجہ یا سبب یہ بتایا ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں یعنی اپنی غلط سوچوں کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں یعنی سوچوں سے ہلاکت میں مت پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں پھر فرمایا، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں یعنی سوچوں یا اعمالوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، کیسی ہوگی جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں یعنی اپنی سوچوں نے آگے بھیجا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ ہم پر مصیبتیں اور مشکلات ہماری اپنی سوچوں یا ہاتھوں یا اپنے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ ہم سب اللہ کی سوچ یعنی اس کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کی سوچ پر چلنے کے بجائے اپنی خواہشات یا اپنی ہی سوچ و سمجھ پر عمل کرتے ہیں اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم سب ہر معاملے کو اللہ کی آیات یا سوچ کے ذریعے حل کریں، تو یہ اپنی سوچ پر عمل کرنے والی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور مصیبتوں کی تیسری وجہ یہ بتائی ہے کہ لوگ ایک دوسروں کو مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ظالم حکمران دوسرے لوگوں کو مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسے فرعون ایک حکمران تھا
اور آل فرعون کے لوگ یہ سب مل کر بنی اسرائیل اور دوسری قوم کے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا عذاب تلاش کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اس صورت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا، اور یاد کرو ہم نے تم سب کو آل فرعون سے نجات بخشی کہ تم سب کے لیے برے عذاب کی تلاش میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر فرعون سے فرمایا تھا، تو اس کے یعنی فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور تو اولاد یعقوب کو یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دے اور انہیں عذاب یعنی تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ فرعون جیسے حکمران اور قوم دوسروں کے لیے مختلف قسم کی مشکلات یا تکلیفیں یا مصیبتیں عذاب بنا کر لاتے رہتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ مصیبتوں اور مشکلات کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ میں جب ایمان والے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو مشکلات پیش آتی ہیں، اور تقریباً ساری دنیا مفاد پرست ہے، اللہ کے نظام کے لیے کوئی بھی جد و جہد نہیں کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی سوچ کو چھوڑ کر اپنی سوچ و سمجھ کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سوچ کو چھوڑنے سے مصیبتیں رونما ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسروں کو مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ظالم حکمران اور قومیں لوگوں کو مصیبتوں اور مشکلات کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو قرآن سے یہ تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔